الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، الحمدللہ کل کے درس میں بھی سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر تھا۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر بڑا زور لگایا حضرت ابو بکر نے کہ مہربانی کرو اور خلافت قبول کرو۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ لا حاجت لی، مجھے خلافت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت صدیق نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں ضرورت نہیں، فی حاجت لک، خلافت کو تمہاری ضرورت ہے۔ بہت سارے صحابہ نے سیدنا صدیق سے یہ بھی کہا کہ حضرت عمر بڑے سخت آدمی ہیں، متشدد ہیں، ان کی سختی جو ہے کبھی نقصان نہ پہنچائے خلافت کو۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، جب آدمی پہ بار پڑتا ہے نا آدمی خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر رسول پہ کھڑے ہو کے بتلایا کہ بھائی میں نے خلافت قبول کر لی ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ اگر کوئی مجھ میں ٹیڑھا پن ہو، کوئی غلطی ہو، فقومونی، مجھے سیدھا کرنا پڑے گا۔ ایک آدمی تلوار لے کے کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ عمر اگر تم ٹیڑھے ہوئے نا ہم تمہیں سیدھا کرنا جانتے ہیں، میں اپنی اس تلوار سے تمہیں سیدھا کروں گا۔ حضرت عمر نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ ابھی اس وقت بھی ایسے لوگ ہیں جو مجھے سیدھا کریں گے۔ اس کے بعد جمعہ کے موقع پر خطبہ دینے سے پہلے آپ نے اعلان کیا کہ اسمعوا واطیعوا، سنو غور سے اور میری اطاعت کرو۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا لا نسمع ولا نطیع، نہ ہم سنیں گے تمہاری نہ تمہاری بات مانیں گے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جو آپ نے کل کپڑے تقسیم کیے تھے نا، فی آدمی 2 گز ملے تھے، 2 گز سے قمیص نہیں بن سکتا، آپ کا قمیص کیسے بن گیا؟ فاشار عمر الی ابنہ، آپ نے اپنے بیٹے کو اشارہ کیا، عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں نے اپنے 2 گز بھی ابا کو دے دیے تھے کہ بھی ان کا قمیص تو پورا ہو جائے۔ تو پھر اس آدمی نے کہا اذن قل نسمع، کہو اب ہم سنیں گے۔ اور اسی خطبے میں امیر المومنین نے اعلان کیا کہ بھئی یہ جو حق المہر بڑھتا جا رہا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ اور لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے رشتے نہیں ہوتے، اتنا پیسہ کون لے آئے کہیں سے؟ تو اب بھی ہاں بھی یہی عالم ہے، بھئی 1 لاکھ حق المہر ہو، پھر اس کے لیے الگ فلیٹ بنایا جائے، اس کی ڈیکوریشن کی جائے، یہ کریں، وہ 2-3 لاکھ روپے اسی میں خرچ ہو جاتے ہیں۔ تو کسی غریب کی تو پھر ہمت نہیں ہے نا شادی کرنے کی۔ آپ پھر میں یاد رکھو، اگر کسی نے اب حق مہر بڑھانے کی کوشش کی تو میں منبر رسول سے اعلان کرتا ہوں کہ وہ میں حق المہر بھی ضبط کر دوں گا اور ان کو گرفتار بھی کروں گا۔ جب آپ جمعہ کا خطبہ پڑھا کے نماز پڑھا کے باہر نکلنے لگے، مسجد کے دروازے پر ایک بوڑھی عورت نے ہاتھ پکڑ لیا۔ ہم نے کہا بی بی کیا بات ہے؟
اس نے کہا اللہ ہمیں قنطار ڈھیر سارا سونا دیتے ہیں اور عمر روکنے والا ہے. اور میں کیا مطلب؟ انہوں نے کہا قرآن میں نہیں ہے آتیتموہن قنطارا فلا تأخذوا منہن شیئا، اگر تم نے اس کو حق المہر میں بہت سونا بھی دیا ہے تو واپس نہ لینا، دے دیا تو اسی کا ہے. حضرت عمر کہنے لگے بھی الحمدللہ. عمر نہ سمجھ سکا لیکن فہمت العجوزہ المدینہ، ایک بڑھیا نے مسئلہ سمجھا دیا. آپ نے کہا ٹھیک ہے بیوی میں کوئی پابندی نہیں لگاؤں گا، جب قرآن نہیں لگاتا تو پھر میں کون؟ سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 1016 شہر فتح کیے اور 1000 مسجدیں تعمیر کروائیں اور ہر مسجد میں نظام بنایا امام کا، مؤذن کا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا بھی نظام بنایا زراعت کے لیے. جو پرانے ندی نالے تھے ان کی صفائی کرائی اور جہاں نہیں تھے نئے کھدوائے. اسی طرح آپ نے عدلیہ کا نظام بھی قائم کیا، ہر علاقے میں قاضی مقرر کیے. یہ سارے انتظامات حضرت عمر کے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ توحید کے مسئلے میں بھی حضرت عمر بڑے سخت تھے، چونکہ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 125 جنگوں میں حصہ لیا ہے اور ساری فتح کی ہے. اب تو لوگ یہ کہنے لگ گئے بھی فتح خالد بن الولید کے ساتھ ہے، جہاں خالد ہوگا فتح ہوگی. حضرت عمر نے جب سنا تو انہوں نے کہا اچھا، یعنی ان کو اللہ پر اعتماد نہیں رہا، خالد بن الولید کی وجہ سے فتح ہوتی ہے. اگر اس کی وجہ سے فتح ہوتی میں اس کو رکھتا ہی نہیں. فوراً آپ نے اس کو معزول کر دیا کہ آج کے بعد تم ہماری فوج کے کمانڈر نہیں ہو بلکہ عبید بن الجراح ہیں. لیکن کمال ہے اس شخص کے، اس نے محسوس بھی نہیں کیا اور ایک سپاہی کی حیثیت سے حضرت ابی عبیدہ کے تابع ہو کے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے کہ بھی میں اب آپ کا سپاہی ہوں. مقصد تو اسلام کے لیے لڑنا ہے، کوئی ضروری تو نہیں کہ کمانڈر بن جاؤں. اسی طرح جب سیدنا عمر اللہ کے گھر میں آئے اور حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے ارادہ کیا تو فرمایا کہ یا ایھا الحجر، اے حجر انک لا تنفع ولا تضر، نہ تم نفع دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو. ہم تمہاری پوجا نہیں کرتے جیسے ہندو پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں. واللہ ما اقبلک، مجھے اللہ کی قسم ہے میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا اگر میرے مدنی محبوب حضور نے بوسہ نہ دیا ہوتا. ولکنی اقبلک، میں اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ قبلک رسول اللہ، حضور پاک نے بوسہ دیا ہے. اس لیے کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ سنگ اسود پر، تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ حجر اسود پر، وگرنہ ہم مسلمانوں کا کیا رکھا ہے پتھر میں. اسی طرح میرے آقا نے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان کے قصاص کے لیے جس درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت کی تھی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ،
اس کا ذکر اللہ کے قرآن میں بھی ہے۔ تو وہ زمانہ گزر جانے کے بعد اب جب لوگ حج کے لیے جانے لگے تو اس درخت کے نیچے بھی جا کے 2 رکعت پڑھتے کہ یہی جگہ ہے جہاں حضور نے بیٹھ کے بیعت کی تھی۔ حضرت عمر کو بتایا کہ آپ نے اس کو جڑوں سے نکال دو، نشان ہی باقی نہ رہے، یہ تو پھر درخت کی پوجا شروع ہو جائے گی۔ تو آپ نے اپنے سامنے کھڑے ہو کر اس کی بنیادیں نکال دیں۔ آپ کے دور میں حضرت دانیال کی قبر جو تھی اتفاق سے بارشوں کے زور کی وجہ سے کھل گئی۔ حضرت عمر کو اطلاع ملی، آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ رات کے اندھیرے میں 5-10 قبریں کھودو، کسی ایک میں چپ کر کے ان کو دفن کر دو، اگر ان کی قبر کا پتہ چل گیا تو لوگ سجدہ کرنا شروع کر دیں گے، لوگ منتیں ماننا شروع کر دیں گے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں انتظامی معاملات کو سنبھالا وہاں اللہ کی توحید کے عقیدے کی بھی حفاظت کی۔ کیسر کا سفیر آیا حضرت عمر کے پاس ملنے کے لیے، اس نے آ کے مدینے میں پوچھا بھی حضرت کا شاہی محل کہاں ہے، میں نے حضرت کو ملنا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت کا تو کوئی محل نہیں، وہ دیکھو کچے کوٹھے نظر آ رہے ہیں، یہ حضرت کے ہیں۔ حیران ہو گیا کہ اتنا بڑا آدمی جس کے نام سے کیسر و کسریٰ کانپتے ہیں، جس کے نام سے دریاؤں کی طغیانیاں رک جاتی ہیں، اس کا یہ گھر ہے۔ آیا پتہ کیا، انہوں نے کہا جی گھر میں تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر مسجد میں ہوں گے، پھر گیا مسجد نبی میں پتہ کیا، انہوں نے کہا یہاں نہیں ہے، البتہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس طرف جا رہے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ میں بھی ادھر چل پڑا، میں آیا تو دیکھا کہ مٹی پہ سو رہے ہیں اور اینٹ مٹی کی جو ہے وہ سرانے رکھی ہوئی ہے، آدھے بدن پہ دھوپ ہے اور آدھے بدن پہ چھاؤں ہے۔ میری آواز سن کے حضرت عمر بیدار ہوئے، تو میں نے کہا کہ میں کیسر کا سفیر ہوں، آپ سے ملنے آیا تھا، اور 3 جملے اس نے کہے جو آج تک تاریخ میں ریکارڈ ہیں۔ اس نے کہا عدلتا، امنتا، نمتا۔ اس نے حضرت عمر کے شان میں 3 جملے کہے۔ انہوں نے کہا کہ عدلتا، تم نے انصاف کیا، انصاف کی وجہ سے امن قائم ہوا، اور جب امن ہو گیا تو آج تم مزے سے سو رہے ہو، نہ پہرے کی ضرورت ہے نہ کسی سیکیورٹی کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی سیکیورٹی کا کیا ہے، یہ تو سارے معاملات میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جو اللہ نے وقت معین کیے ہیں وہ کوئی سیکیورٹی ہمیں نہیں بچا سکتی۔ اور تاریخ عالم میں دیکھیں کہ 4 چیزیں ہیں، 4 عناصر ہیں، ہوا ہے، مٹی ہے، پانی ہے، آگ ہے، یہ 4 چیزیں ہیں۔ انسان کے اندر بھی یہی عناصر 4 ہیں۔ اسی کو دیکھ کے حکیم کہتے ہیں نبی اس کی سودا زیادہ ہو گئی ہے، اس کی بلغم زیادہ ہو گئی ہے، اس کی صفرا زیادہ ہو گئی ہے، کہ یہی عناصر 4 ہیں جو انسان کے بدن میں کام کرتے ہیں۔ اللہ نے حضرت عمر کا تمام عناصر 4 پر بھی کنٹرول دیا تھا۔ عمرو بن العاص جب گورنر بنے مصر کے تو وہاں ایک بہت بڑی کبھی رسم تھی کہ سال میں 1 دفعہ وہ اپنے ملک کی کنواری اور حسین لڑکی جو ہے وہ دریا کی نظر کرتے تھے۔ آج کل ہمارے جہل بھی کرتے ہیں دریا کی نظر، فلڈ آ رہا ہو نا تو جانور کاٹ کاٹ کے ڈالتے ہیں کہ جی حضرت خضر کی فوجیں ناراض ہیں، ان کو کھانا کھلا رہے ہیں۔
آج بھی وہی جاہلیت باقی ہے۔ تو اس نے باقاعدہ لوگوں نے بتایا کہ حضرت اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو دریائے نیل میں پانی نہیں چڑھے گا، یہ صدیوں سے ہماری رسم ہے۔ اور نے کہا بہرحال ابھی تو نہ کرو، میں حضرت عمر کے پاس آدمی بھیجتا ہوں، وہاں سے جو فیصلہ ہو تم بھی مانو میں بھی مانوں۔ حضرت عمر کے پاس جب یہ اطلاع پہنچی، آپ نے کاتب کو بلایا اور فرمایا کہ خط لکھو۔ حضرت کس کو لکھوں گا؟ دریا کو۔ دریا کو خط لکھوں؟ دریا میں پانی میں کوئی چیز ڈالو تو بھیگ کے ختم ہو جائے گی۔ اور آپ لکھو، تم زیادہ تقریر مت کرو۔ من عبد اللہ امیر المومنین عمر بن الخطاب الى بحر النیل ان کنت تجری من امر اللہ فجرے، اگر تم اللہ کے حکم سے چلتے ہو تو چلو، اور اگر تم اللہ کے حکم سے نہیں چلتے ہو، اپنے منشے سے چلتے ہو، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ قادر ہیں کہ ہمیں نیل کے علاوہ بھی پانی دے دیں۔ اور یہ خط لکھ کے بھیجا گورنر کو کہ یہ دریا کے درمیان میں جا کے خط رکھ کے باہر آ جائیں۔ اب سب حیران ہیں کہ بھی دریا پڑھے گا، مٹی پڑھے گی خط حضرت عمر کا، لیکن کوئی حضرت عمر کا انکار تو نہیں کر سکتا تھا نا۔ وہ تو ہر وقت درہ ہاتھ میں رکھتے تھے، درے سے ٹھیک کر دیتے تھے۔ حضرت عمر بن العاص اپنے ساتھ دوستوں کو لے گئے، انہوں نے کہا میرے امیر کا حکم ہے، اب خلیفہ رسول کا حکم ہے، میں تعمیل کروں گا۔ جا کے دریا کے اندر رکھا، آ گئے، صبح تک 16 گز پانی چڑھ گیا نیل کا۔ اتنا پانی پہلے کبھی نہیں چڑھا تھا، اور اس دن سے لے کر آج تک پھر نہیں رکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم جو تھا، یعنی وہ پانی پر اور دریاؤں پر بھی چلا۔ ایک دن آپ بیٹھے تھے کہ لوگ پریشان ہو کے آ گئے، کہنے لگے حضرت کے مدینے کے باہر جو پہاڑ ہیں ان سب میں کوئی آگ نکلی ہے بڑی، اور کوئی حل بھی نہیں اس آگ کو بجھانے کا، کیسے بجھائیں؟ حضرت عمر نے کہا کیوں گھبراتے ہو، لے جاؤ چادر، میری چادر جا کے ڈال دو اس پر، اس کو کہو کہ عمر نے چادر بھیجی ہے اور یہ چادر مجھے رسول اللہ نے دی تھی، خبردار اگر اس کے بعد تو چلی تو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم چادر لے کے گئے، بس چادر ڈالنے کی دیر تھی کہ آگ بجھ گئی، نشان بھی باقی نہیں رہا۔ اسی طرح ایک دفعہ آگ آئی، اب بھی اس کے نشان موجود ہیں، مدینہ شریف جائیں اللہ نصیب کرے تو جس طرف ایئرپورٹ ہے نا، اس سے اور آگے چلے جائیں 5-7 کلومیٹر، تو وہاں پر آپ کو وہ پہاڑ نظر آئیں گے کہ آدھے پہاڑ سیاہ ہو چکے ہیں پتھر، اور آدھے باقی ہیں۔ وہ بھی اسی طرح ایک آگ آ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خبر ملی، آپ اپنے گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑا دوڑایا، وہاں پہنچے آگ پہ، اور درہ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا نا، زور سے درہ مارا آگ کہ خبردار آگے حد ہے مدینہ محمد مصطفیٰ کی، آگے نہ بڑھنا۔ جہاں درہ مارا تھا اور جہاں ہاتھی وہیں آگ رک گئی۔ تو آج تک وہ آدھے پتھر جلے ہوئے بھی موجود ہیں اور آدھے بچے ہوئے بھی موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی پانی پر بھی آگ پر بھی آپ کا حکم چلتا تھا۔ ایک دفعہ آپ خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، اور اس خطبے کے درمیان میں فرمایا کہ یا ساریۃ الجبل، نہاوند مدینے سے 1 مہینے کا سفر ہے، اور نہاوند میں حضرت عمر کا بھیجا ہوا کمانڈر ساریہ جنگ لڑ رہا تھا کافروں کے خلاف۔ حضرت عمر نے 3 دفعہ فرمایا یا ساریۃ الجبل۔ لوگ سن رہے ہیں، حیران ہیں کہ عمر کو کیا ہو گیا، ابھی خطبے میں یا ساریۃ الجبل، ساریہ تو ہے نہاوند میں۔
جب جمعہ ختم ہو گیا انہوں نے کہا حضرت کیا بات تھی؟ انہوں نے فرمایا مجھے نے دیکھا کہ نہاوند میں ہماری فوجوں کو شکست ہو رہی ہے، تو میں نے یہاں سے اپنے کمانڈر کو کاشن دیا کہ پہاڑ کو پشت پہ لے کے پھر حملہ کرو۔ بہرحال حضرت عمر انتظار کرتے رہے، آخر ساریہ فتح کے ساتھ واپس لوٹا۔ لوگوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جمعہ کا دن تھا، خطبے کا وقت تھا، ہم شکست کھا رہے تھے، حضرت عمر کی آواز آئی کہ یا ساریۃ الجبل، ہم نے پہاڑ کو پشت میں رکھا، دوبارہ حملہ کیا تو اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ تو وہاں تک اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز جو تھی وہ پہنچا دی۔ اب حضور حج پہ آئے، حج سے جب واپس جانے لگے تو صحابہ کہتے ہیں کہ بڑی لمبی دیر بیٹھ کے دعائیں مانگتے تھے، ہم حیران ہوتے تھے کہ کیا دعا مانگتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی آہستہ آہستہ سننے کی کوشش کی تو دعا یہی مانگ رہے تھے کہ یا اللہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں نظام خلافت نہیں سنبھال سکتا، اللہم ارزقنی موت الشہادت فی سبیلک وارزق موتی فی بلد رسولک، یا اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اور مدینے کا دفن دینا۔ اسی لیے میرے مدنی پاک کی حدیث ہے، من استطاع منکم ان یموت فی المدینۃ فلیمت، جو آدمی تم میں طاقت رکھے کہ اس کی موت مدینے میں آئے تو کوشش کرے۔ کیا معنی ہے وہاں زیادہ دیر رہو تاکہ موت وہیں آئے؟ جس کو موت مدینے میں آئے گی تو اس کی میں شفاعت کروں گا۔ اس لیے ایک بزرگ تھے وہاں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے، بڑے عابد، حج پہ نہیں آتے تھے۔ میں ایک دن ان کی خدمت میں گیا، میں اسے چھوٹا سا پڑھتا تھا چھوٹی کتابیں، میں نے کہا حضرت ساری دنیا حج کے لیے تڑپتی ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کے آتے ہیں، آپ مدینے میں رہتے ہوئے حج نہیں کرتے؟ فرمانے لگے بیٹا بتانا کسی کو نہیں۔ میں نے کہا حضرت میں کیوں بتاؤں گا؟ فرمایا ڈر لگتا ہے حج پہ جاؤں تو موت میری کہیں مدینے سے باہر نہ آ جائے، میری تمنا ہے کہ میری موت مدینے میں ہے، لہذا میں نہیں نکلنا چاہتا۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا ان کو کہ مینا میں کنکریاں مار رہے تھے، میں نے جا کے پکڑ لیا، میں نے کہا حضرت اب کیسی آگے؟ فرمایا بھائی خواب میں اللہ کے نبی نے اجازت دی کہ حج کر لو، مانا ہے کہ ابھی تمہاری موت نہیں آئی۔ ایسے لوگ بھی تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ میرا ایک ذاتی طور پہ ایک بڑا مشکل مسئلہ تھا دنیاوی، اس وقت جب میں چیئرمین تھا، اس زمانے کی بات ہے، اسی کو میں زمانہ جاہلیت کہتا ہوں، میرا جاہلیت کا وہ دور تھا۔ تو بہرحال ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہو گیا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں ہوتے تھے، اور وہ میرے والد صاحب کے ہم درس تھے۔ ان دونوں نے مل کے سنن ابی داؤد حضرت مولانا یحییٰ سے پڑھی تھی ان کے والد سے۔ اس لیے حضرت نے اپنے تمام خادموں کو کہا ہوا تھا کہ بھئی یہ جو لونڈا ہے نا، یہ جب آئے اس کو نہ روکا کرو، نہ روکا کرو، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ بڑے تیز بولتے تھے۔ میں گیا تو میں تو رو رہا تھا، کہا کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ میں نے بتایا، کہا جی بیوقوف آدمی ہو، جلدی جاؤ ابھی 2 رکعت نماز ریاض میں پڑھو اور کہو کہ یا اللہ وہ تو لنگڑا ہے نہیں آ سکتا، آپ میری مشکل حل کریں، اللہ سے دعا مانگو۔ میں جناب گیا، ان کے حکم پر 2 رکعت پڑھی اور دعا مانگی۔ 2 دن کے بعد مجھے وہاں سے اطلاع مل گئی کہ وہ گورنمنٹ نے آپ کے خلاف جو محاذ بنایا تھا وہ سارا ختم ہو گیا ہے، اس کو انہوں نے ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا ان کو خبر دے دیں، اطمینان کے ساتھ جب چاہیں آئیں۔ تو اللہ والوں کا اللہ، تو حضرت بھی یہ دعا مانگتے تھے، لوگ حیران ہوتے تھے بھی موت شہادہ جو ہے وہ مدینے میں کیسے آئے گی؟ مدینہ تو دارالامن ہے، دارالاسلام ہے، شہادت تو کفر کے مقابلے پہ آتی ہے۔
حضرت عمر کیسے دعائیں مانگ رہے ہیں؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ کا دفن مدینے میں ہو، لیکن موت شہادہ، شہادت کی موت ہو۔ ایک دن حضرت عمر مصلی پہ کھڑے ہیں، نماز کا وقت ہے، بلند آواز سے آپ فرما رہے ہیں سوو، صفیں ٹھیک کر لو۔ اتنی دیر میں ایک ظالم ابو فیروز اللؤلؤ المجوسی، وہ چھپا ہوا تھا، اس نے خنجر سے حضرت کے پورا پیٹ مبارک ایک طرف سے دوسری طرف تک پھاڑ دیا، حتیٰ کہ آنتیں باہر نکل آئی۔ حضرت عمر نے اپنا ہاتھ ہاتھوں پہ رکھا، بیٹے کو اشارہ کیا بھی نماز پڑھاؤ۔ بیٹے نے نماز پڑھانی شروع کی، اور جو دور لوگ تھے وہ حیران ہو رہے تھے کہ یہ عمر کی آواز تو نہیں ہے۔ بہرحال نماز ہو گئی، اس کو پکڑنے میں 9 آدمی مزید زخمی ہو گئے۔ حضرت عمر تو ہو چکے، آپ نے سب سے پہلے سوال کیا کہ بھئی مجھے جس نے مارا ہے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ کافر ہے ابو لؤلؤ مجوسی۔ فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں شہید ہو گیا، کافر کے ہاتھ سے مر رہا ہوں نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی کہ ان 6 میں سے کسی کو خلیفہ چن لو۔ اس کمیٹی میں ان کے بیٹے کا نام بھی شامل تھا، لیکن فرمایا میرے بیٹے کو خلیفہ نہ بنانا، یہ نصیحت فرمائی۔ اور اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ ایک بات سنو، بی بی عائشہ کے پاس جاؤ اور اس سے جا کے کہو کہ عمر امیر المومنین کا لفظ نہ کہنا عمر آپ سے درخواست کرتا ہے کہ مجھے روضہ مبارک میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ سونے دو۔ بی بی عائشہ کے پاس آیا بیٹا، آ کے درخواست پیش کی، بی بی عائشہ رونے لگ گئی، کہنے لگی بیٹا میں نے یہ جگہ تو اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر مجھ سے زیادہ حقدار ہے، اس نے زیادہ اسلام کی خدمت کی ہے، لہذا ان کے لیے اجازت ہے۔ واپس آیا تو کہا ابشر یا ابی، اب آپ مبارک ہو، بی بی نے اجازت دے دی ہے۔ فرمایا جب میرے تجہیز تکفین ہو جائے، غسل دے دو، جنازہ پڑھ لو، پھر میری لاش اٹھا کے بھی عائشہ کے دروازے پہ لے جانا۔ ابھی پتہ ہے مجھے اسے امیر المومنین سمجھ کے اجازت دی ہو، پھر اجازت مانگنا، اگر اجازت دیں تو پھر مجھے بھی روضہ رسول میں دفن کرنا۔ تو حضرت عمر کو اجازت ملی، آپ بھی وہیں دفن ہوئے، اور تیسرا چاند جو تھا وہ بھی بی بی عائشہ کے حجرے میں پہنچ گیا۔ اللہ کے نبی کے جو بی بی نے جو خواب دیکھا تھا وہ سچا ہو گیا، اور حضور نے جو فرمایا تھا کہ خلقنا من تربۃ واحدۃ انا و ابو بکر و عمر، میں ابو بکر عمر ہم ایک جگہ کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی میں ہم دفن ہوں گے۔ تو آج وہ حضور کا فرمان بھی پورا ہو گیا۔ ایک دن حضور بڑے مسکرا کے آ رہے ہیں، ابو بکر ہے عمر ہے، صحابہ نے دیکھا کہ آج حضور بڑے مسکرا رہے ہیں، عرض کیا، فرمایا ھاکذا نبعث یوم القیامہ، اسی طرح قیامت میں ہم اکٹھے ہوں گے، ایک طرف ابو بکر ہوگا ایک طرف عمر ہوگا، رضی اللہ عنہم وارضاہ۔ اللہ تعالی ہمیں تمام اصحاب رسول کی، اہل بیت کی، سب کی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔